मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। एक काम कर ले, नंबर 1, आपने इस्लाम से अपना रिश्ता मजबूत करना है। इस पे आपको एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है। हमारे पास बहुत खानदानी चीज है भाई, मजहब है हमारे पास। और आपको अजीब बात बताऊं, हमारी यूनिवर्सिटियों में गैर गोरे नहीं आते। देखा है कभी आपने? कभी अमेरिका से हुआ चाइना में होता है ना, चाइना से को चिंग पोंग आए हुए आपके यहाँ इल्म हासिल करने के लिए। चिंग पोंग वाला चुटकुला सुना दूं, थोड़े फ्रेश हो जाएंगे। वो एक आदमी किसी चाइनीज से मिलने के लिए गया अपने चाइनीज दोस्त से, तो देखा कि ऑक्सीजन लगी हुई और पाइप नीचे से गुजर रहा है, ऑक्सीजन का पाइप। तो ये करीब गया, जैसे ही करीब गया वो चाइनीज जो है ना जोर करते मर गया। वो इसको बड़ा अफसोस हुआ कि यार मेरा चाइनीज दोस्त मरा है, और मरते हुए कुछ चीखते चिल्लाते, कोई बड़ी अहम बात। जाहिर है मरते हुए इंसान छोटी मोटी बात तो करता नहीं है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करके गया। तो इसने वो अल्फाज रट्टा लगा लिया कि यार ये ना मैं इसका तर्जुमा करवाऊंगा चाइना में जाके, मेरे दोस्त ने मरते हुए मुझे क्या कहा है। चाइना चला गया, वो रट्टा लगा के अल्फाज याद किए, जाके पूछा भाई उसने ची पाँ चा ची चूकू कहा है, इसका क्या मतलब है? उसने कहा इसका मतलब है उल्लू के पट्टे ऑक्सीजन के पाइप से पाँव हटा। इसका मतलब है उल्लू के पट्टे ऑक्सीजन के पाइप से। तो आपने कभी देखा जापानीज आपकी यूनिवर्सिटी में आए हुए इल्म हासिल करने के लिए, पढ़ने के लिए? कभी देखा आपने? नहीं। वो कहते हैं यार हम क्यों आए, तुम आओ ना हमारे पास ये। लेकिन दीनी मदरसों में आपको जापानीज नजर आएंगे, चाइनीज नजर आएंगे, लंदन के लोग, फ्रांस के लोग। हमारे जामियतुर रशीद में जनरल मुशर्रफ के दौर में पाबंदी लग गई थी गैर मुल्कियों के लिए, फ्रांसीसी भी आते थे एडमिशन के लिए, चाइना से भी आएंगे। क्या मतलब भाई? उनको ये एहसास है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनके पास हैं, जो हमारी मार्केटों में शार्ट है। ये वो समझ रहा है। आप बिनोरिया चले जाओ, बिनोरिया बहुत सारे गैर मुस्लिम मिलेंगे आपको, यानी गैर मुस्लिम कंट्रीज से आए हुए लोग मिलेंगे आपको, दूसरे मुल्कों के लोग। तो ये तबलीगी जमात में आप देख लो, रायबंड में कहां से लोग आते हैं, मजहबी इज्तिमात में कहां से लोग आते हैं। इसका मतलब भाई एक चीज ऐसी है जो हमारे पास है, उनकी मार्केटों में वो चीजें शार्ट हैं, और वो आ रहे हैं आपसे लेने के लिए, और आपकी मार्केटों में है और आपको उसकी कदर नहीं है। कल्चर आपके पास है, खानदानी निजाम आपके पास है, मजहब आपके पास है, इबादत का निजाम आपके पास है, उनके पास तो है ही नहीं। आपको पता है कि हमें क्यों पैदा किया गया? आप किसी अंग्रेज को बिठा के पूछो तुझे क्यों बनाया गया, नहीं पता मुझे क्यों बनाया है। आप बता सकते हो, दलाइल से कायल कर सकते हो उसको। 2 और 2 4 की तरह कुरान ने ये वो मौजू वाज़े किया कि हमें क्यों बनाया गया। कुरान कह रहा है हम खुलिकू मिन गैरि शैइन हुमुल खालिकून, खुद से बने हो, तुमने खुद बनाया है। जाहिर है ये ना खुद से बन सकते हैं ना हमने खुद बनाया, कोई तीसरी ताकत है जिसने हमें बनाया। अब सवाल पैदा होता है वो कौन है? बाज मुल्हिद ऐसे हैं जो कहते हैं कि खुदा ने बनाया है, लेकिन ये मुसलमानों वाला अल्लाह नहीं है। कोई है ताकत जिसने बनाया, मगर इसकी क्या दलील है कि ये मुसलमानों वाला अल्लाह है जो कहते हैं हज करो, नमाज पढ़ो और ये करो और वो करो? वो कहते हैं है भाई, लेकिन ये क्या दलील है? इसका जवाब भी कुरान ने बहुत आसान दिया है। देखो, किसी ऐसे को माना जाता है, खुदा को माने। अल्लाह तो अपना तारुफ आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से कराता आ रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम को उसने कलीमुल्लाह बनाया, यहूदी इस बात को मानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह बनाया। आज ईसाईयत दुनिया में सबसे बड़ा मजहब है, वो इस बात को कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ने तारुफ करवाया अपना। मुसलमान है, वो कहते हैं अल्लाह ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। वो अल्लाह बताता है कि मैं आसमान व ज़मीन, कुरान के ज़रिए बताया ना, पैगम्बरों को भेज के बताया। वो अल्लाह बोल रहा है, पैगम्बरों के ज़रिए अपना पैगाम दुनिया तक पहुँचा रहा है। तो एक खुदा तो वो है जो अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचा रहा है हजारों पैगंबरों के जरिए, आसमान से किताबें नाजिल करके, वो तो अल्लाह ही है। और एक खुदा वो है जो ऐसा चुप करके टेप लगा के बैठा है, करोड़ों साल गुजर गए, माज अल्लाह झूठा खुदा अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा है और सच्चा खुदा चुप करके बैठा हुआ है। तो हम किसी गूंगे, बहरे, अंधे, काणे खुदा को माने, या उस खुदा को माने जो मूसा को भेज के कलीमुल्लाह बनाता है, और जिसने कौम आद और कौम सबूत की तबाही के वाक़यात सुनाए, जिसने कौम लूत की तबाही के वाक़यात सुनाए, उनकी निशानात को भी बाकी छोड़ दिया उसने।
جس نے فرعون کو دریا میں غرق کیا اور اس کی لاش کو آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے، جو اپنا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری آیت الکرسی میں اپنا تعارف کرواتا ہے، وہ اپنی عبادت کا طریقہ بتاتا ہے کہ فجر میں اتنی رکعتیں پڑھنی ہے، نماز کا ٹائم یہ ہے، ظہر میں ایسے، عصر میں ایسے، مغرب میں ایسے، عشاء میں ایسے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، مر گئے تو تمہاری بیٹے کو اتنا حصہ، تمہاری بیٹی کو اتنا حصہ، بیوی کا اتنا حصہ، بیوی مر گئی خدا نخواستہ، بیوی مر گئی تو شوہر کا اتنا حصہ اور اس کی اولاد کا اتنا حصہ، اور اس کے یہ حقوق، پڑوسیوں کے یہ حقوق، ابا کے یہ حقوق، اماں کے یہ حقوق، حج کا یہ طریقہ، رمضان کا یہ طریقہ، روزہ ٹوٹتا کیسے، جو ایک ایک چیز میں ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے کہ خدا ہو، اور آپ جس خدا کی بات، وہ مسلمانوں کا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں، اس کے علاوہ جتنے خدا ہے وہ نہ بتا رہے ہیں، نہ بول رہے ہیں، نہ گائیڈ کر رہے ہیں، اور جو ان کی مذہبی کتابیں اٹھا کے دیکھو تو گائیڈنس ایسی ہے کہ انسان کہتے ہیں اس سے اچھی گائیڈنس تو میں کر سکتا ہوں۔ تو ایک ایک چیز اسلام نے اتنی کلیئر کی ہے، اس کے بعد ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلی بات آپ نے اپنا نظریہ کیا کرنا ہے بھائی، اسلام پہ مضبوطی دکھانی ہے، اس میں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا۔ دوسرا کام، بس یہ آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، دیکھو نظریاتی طور پہ خدا پہ ایمان لے آنا یہ کافی نہیں ہے، یہ تو بیٹھے بیٹھے آپ کے ہاں جی میں مانتا ہوں خدا پہ، بڑی بات ہے، یہ بھی مان گئے آپ، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے صرف وجود کو تسلیم نہ کیا جائے بلکہ مجھ سے محبت بھی کی جائے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کی بیوی نہ آپ کو روٹی پکا کے دیتی ہے، نہ چائے بنا کے دیتی ہے، اماں کے گھر بیٹھی رہتی ہے، آپ ہر وقت جو ہے نا تپے رہتے ہو اس سے، یار شادی کر کے پھنس گیا، کسی کام کی نہیں ہے۔ ایک دن بیگم تیش میں آتی ہے، کہتی ہے میں آج آپ پر ایک بہت بڑا احسان کرنے والی ہوں۔ آپ بڑے خوش ہو گئے، بھائی دوسری شادی کی شاید اجازت دے رہے ہیں۔ وہ احسان اس نے یہ کیا، اس نے کہا کہ میں یہ مانتی ہوں کہ آپ میرے شوہر ہو۔ کیا خیال ہے؟ میں یہ مانتی ہوں کہ آپ میرے، اس کے لیے آپ کو نادرا کا سرٹیفکیٹ دکھانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کہو گے بھائی مان لیا تم نے، ٹھیک ہے، کچھ حرکتیں بھی تو ایسی کرنا ہے جس سے پتہ چلے کہ میں کیا ہوں، تیرا میاں ہوں، جس کام کا تجھے کہتا ہوں انکار کر دیتی ہے۔ تو دیکھیں ہم صرف جیسے میاں بیوی میں غیرت ہوگی تو وہ چاہیں گے ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، محبت چاہتی ہے نا۔ باپ، جو اولاد باپ کو باپ کہتی ہے، تو باپ آپ کو اپنی اولاد جب مانے گا جب آپ اس باپ سے محبت بھی کریں گے۔ ماں یہ چاہتی ہے کہ میرے بچے مجھ سے محبت کریں، دوست یہ چاہتے ہیں کہ میرے دوست مجھ سے محبت کریں۔ یہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس کی انسان کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو ہے، سب سے زیادہ ویلیو ہے۔ کسٹمر سے بھی آپ کا تعلق ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی۔ پڑوسیوں سے بھی آپ کا تعلق ہوتا ہے، بسا اوقات محبت نہیں ہوتی۔ تعلق ہونا کمال نہیں ہے، کمال کیا ہے؟ محبت ہونا۔ تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے صرف مجھے تسلیم نہ کریں بلکہ مجھ سے محبت کریں۔ تو محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ آپ میں نہیں ہے تو پیدا بھی کی جا سکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ آج آپ کہہ سکتے ہیں یار ہمیں تو اللہ سے محبت ہونی چاہیے مگر نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تو اللہ نے اس کے لیے سب سے اہم چیز جو بتائی ہے نا، وہ نماز ہے۔ توحید کے بعد اسلام کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ نماز۔ صحابہ کے دور میں جو منافق ہوتے تھے نا، پکے منافق، وہ بھی نمازوں میں حاضری دیتے تھے لازمی۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نماز میں نہیں آئے تو ہمیں کافر ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ اس دور میں یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی اسلام قبول کرے اور مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے۔ تو میں اتنی دور سفر کر کے آیا ہوں، اگر اتنا ہم سب مل جل کے عزم کر لیں اس سفر کا، مسلمان تو آپ پہلے سے ہیں الحمدللہ، تبھی تو آئے نا، اللہ کو تو مانتے ہیں۔ وہ تو میں نے اس لیے پوری تمہید بیان کر دی تاکہ کوئی آپ کے ایمان پہ ڈاکہ نہ ڈالے، کیونکہ کراچی میں تو، لاہور میں یہ بہت ہو رہا ہے، یونیورسٹیوں میں ایتھیزم اور اسلام کے خلاف ماحول بہت بنایا جا رہا ہے۔ یہاں کا مجھے نہیں پتا اسلام آباد کی کیا رپورٹ ہے۔ تو یہ تو میں نے اس لیے کہ آپ ماشاءاللہ پہلے سے مسلم ہیں اور کیا ہو جائے، پکے ہو جائے، کوئی آپ کے ایمان پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ تو پریکٹیکلی مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ نماز۔ تو کیا خیال ہے بھائی، عزم کر لیں؟
کہ آئندہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے کسی قیمت پہ نماز قضا نہیں ہونے دیں. اور اس کے لیے دیکھیں جب جس چیز کو کسی کی عادت نہیں ہوتی نا, عادت ڈالنے کے لیے کچھ اپنے آپ کو سزا دینی پڑتی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ہم سے بد نظری نہیں چھوٹتی, لڑکیوں کو جھانکتے تاکتے رہتے ہیں, بس عادت پڑ گئی ہے. بعض لوگوں کو ہو جاتی ہے عادت, وہ بڑھاپے میں بھی نہیں چھوٹ رہی ہوتی. پھر ہمارے ایک استاذ واقعہ بیان کرتے تھے ایک بوڑھے آدمی کا, بوڑھے قابل احترام ہے ہمارے معاشرے میں, اللہ کا شکر ہے خیر غالب ہے, لیکن بعض ہوتے ہیں جو جوانی میں بہت ٹھرکی ہوتے ہیں تو وہ بڑھاپے میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں. تو وہ بڑے اپنے محلے کے بوڑھے کا قصہ سناتے تھے نا, وہ جہاں سے کوئی خاتون گلی سے داخل ہوئی تو وہاں تک یعنی پورا جو ہے نا پہنچا کے آتا تھا گلی کے کنارے. تو یہ خطرہ ہوتا ہے اگر جوانی میں یہ توبہ نہ کی جائے. تو جن کو عادت پڑ جائے نا, علماء کیا کہتے ہیں, بھائی جب بد نظری ہو کچھ پیسے صدقہ کر دو, یعنی قیمت رکھ دو. ایک دفعہ دیکھنے کے 100 روپے 500 روپے, جس کو جتنی اللہ نے عادت یعنی جتنا پیسہ دیا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا, آہستہ آہستہ یہ گناہ کم ہوگا. ہمارے ایک دوست کو سگریٹ کی عادت تھی, انہوں نے کیا کیا, کینیڈا میں ہوتے ہیں بلکہ کینیڈا میں 10,000 روپے نکالنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ میں آئندہ منت نہ مانے, بس ویسے ہی نیت کی. انہوں نے کہا کہ میں جب سگریٹ پیوں گا میں انشاءاللہ 10,000 روپے صدقہ کروں گا. تو ایسے ہی کرتے تھے. اس کا فائدہ کیا ہوا, اتنا زیادہ جرمانہ بھی نہ رکھ لیں کہ وہ آدمی کہ یار اتنا ہی نیک ہوتا تو سگریٹ نہ چھوڑ دوں میں 1,00,000 روپے صدقہ کروں گا. تو اتنا زیادہ بھی سزا نہ ہو کہ وہ برداشت کرنا مشکل ہو جائے, اور اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ آدمی سارا دن میں ایڈوانس میں گلک میں پیسے ڈال کے بولے اب پیتے رہو سارا دن. اتنی بھی نہ ہو. وہ ہر آدمی کی حالت مختلف ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے 10,000 روپے رکھے ہیں, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں اگر دن میں 20 دفعہ سگریٹ پیتا تھا تو 10 دفعہ پہ آ گیا ہوں. پھر 10 دفعہ کے بعد آہستہ آہستہ 5 دفعہ پہ آ گیا. پھر کہتے ہیں اب ہفتے میں 1 آدھ دفعہ ہی ہے. لیکن جب بالکل کم ہو جائے گی تو پھر وہ جرمانہ انہوں نے بڑھا دیا, اب عادت پڑ گئی نا. تو یہ بہت بہترین نسخہ ہے. آپ اپنے آپ کو نماز کا عادی بنانے کے لیے, عادت ڈالنے کے لیے اپنے اوپر جرمانہ رکھیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ تھے, وہ فرمایا کرتے تھے جس دن فجر نکل جائے اس دن کا ناشتہ گول, ناشتہ نہیں کرو. بلکہ وہ تو فرماتے تھے غیرت آنی چاہیے جس خدا نے, دیکھو غیر مسلم تو خدا ہے ہی نہیں نا اس کی ڈکشنری میں. ہم تو مانتے ہیں, تو جو مانتے ہیں تو صحیح طرح سے مانے نا. اللہ نے 5 نمازوں کو فرض کیا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں توحید کے بعد نماز سے بڑا کوئی حکم نہیں ہے. اس پہ مضبوطی سے قائم رہنا ہے. کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو.